عربی زبان کیسی لگی؟ آسان تھی یا مشکل تھی؟ پہلے آسان تھی، اچھا آگے جا کے جو ٹاپکس آئے تھے وہ تھوڑے سے مشکل تھے، اچھا مگر پریکٹس کر کے وہ آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے کورس میں کیا پڑھا تھا؟ حروف، جنس عدد وسعت اور اعراب میں آپ کو سب سے مزہ کس چیز کو پڑھنے میں آیا؟ عدد، کتاب واحد ہے تو اس کا مثنیٰ کیا ہوگا؟ کتابان، جملہ اسمیہ کس سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ اس کے پارٹس بتا سکتے ہو آپ مجھے؟ مبتدا اور خبر۔ آپ نے عربی میں جملہ اسمیہ بنانا ہے اور جملہ اردو میں یہ ہوگا کہ حذیفہ ایک طالب علم ہے۔ حذیفۃ طالب، اتنا جب جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے تو کیا تبدیلی لاتا ہے جملے میں؟ وہ اسے منسوخ کر دیتا ہے، کس کو؟ مبتدا۔ ذہبا، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتنا، ذہبتو، ذہبنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لسان القرآن کورس میں آپ ہمیشہ سے ایک بات سنتے آئے ہیں کہ قرآن مجید کی زبان عربی زبان نہایت آسان زبان ہے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں 4 مرتبہ ارشاد فرما دیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے یا یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی زبان مشکل ہو۔ قرآن مجید کی زبان عربی زبان انتہائی آسان ہے، اور آج میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے یہ پروف کروں گا، کیونکہ میں آج آپ کی ملاقات لسان القرآن کورس کے ایک ہونہار طالب علم سے کروانے لگا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہے بچہ جس کی عمر کیا ہے، کس کلاس میں پڑھتا ہے، اس نے لسان القرآن کورس کیسے جوائن کیا، اس کا ایکسپیرینس کیسا رہا، اور اس نے اسے مشکل پایا یا آسان پایا، اسے کیا چیزیں تھیں جو مشکل لگیں، کیا چیزیں آسان لگیں، اور اس نے اس کورس میں کیا سیکھا۔ یہ ساری باتیں ہم جاننے کے لیے چلتے ہیں جی اپنے لسان القرآن کورس کے اسٹوڈنٹ، ایک انتہائی ہونہار طالب علم حذیفہ کی طرف۔ کیا حال ہے حذیفہ آپ کا؟ ٹھیک ہے ہو آپ؟ خیریت سے ہو؟ جی حذیفہ، سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی ایج کیا ہے؟ 8 ایئرس۔ 8 ایئرس، جی ماشاءاللہ 8 سال کا حذیفہ ہے جی۔ اور کس کلاس میں پڑھتے ہو آپ؟ 3 کلاس میں پڑھتے ہو۔ اسکول؟ براڈ ووڈ سینٹرل اسکول۔ ماشاءاللہ۔ حذیفہ مجھے یہ بتاؤ، پہلی بات یہ کہ آپ لسان القرآن کورس میں اپنی مرضی سے آئے تھے یا ماں باپ کو لے کے آئے تھے؟ میں اپنے مرضی سے آیا تھا۔ پہلے جب بابا نے پوچھا تھا تو میں نے کہا دیکھ لیتا ہوں ایک دفعہ۔ میں گیا، اچھا تھا، مجھے سمجھ بھی آئی تھی، اور پھر میں نے سٹارٹ کر دیا۔ ایکسیلنٹ، ماشاءاللہ۔ تو جس دن آپ پہلے دن آئے کلاس میں تو آپ کو عجیب سا نہیں لگا کہ سب جو اسٹوڈنٹس تھے آپ سے بڑے تھے اور آپ ان تمام اسٹوڈنٹس میں چھوٹے اسٹوڈنٹ آپ ہی تھے؟ شرم نہیں آئی یا کوئی پریشانی ہوئی، کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی ایسی چیز؟ نہیں، بالکل نہیں تھا؟ بالکل۔ ماشاءاللہ۔ اچھا حذیفہ، مجھے آپ یہ بتاؤ کہ آپ کو لسان القرآن کورس ماشاءاللہ آپ نے پورا اٹینڈ کیا ہے، پارٹ 1 اس کا، جو کہ 6 ویکس پر مشتمل تھا، اور میں نے دیکھا کہ الحمدللہ آپ نے چھٹی بھی کوئی نہیں کی کلاس میں۔ تو آپ کو عربی زبان کیسی لگی؟ آسان تھی یا مشکل تھی؟ پہلے آسان تھی، اچھا آگے جا کے جو ٹاپکس آئے تھے وہ تھوڑے سے مشکل تھے، اچھا، مگر پریکٹس کر کے وہ آ جاتے ہیں۔ آ جاتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ، میرا خیال ہے کہ آپ کو ٹپ مل گیا ہوگا، کیونکہ سب اسٹوڈنٹس کو یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جی شروع میں آسان ہوتا ہے سب کچھ، لیکن آہستہ آہستہ جو آگے چلتے ہیں تو مشکل ہوتا جاتا ہے۔ لیکن اس نے بتایا یہ ہے کہ پریکٹس کی جائے تو پھر وہ مشکل بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ اچھا حذیفہ، اب میں آپ سے کچھ سوالات پوچھوں گا عربی کورس کے حوالے سے، ٹھیک ہے؟ آپ نے جو کچھ سیکھا، آپ کو جو بھی یاد ہو آپ مجھے بتائیے گا۔ آپ مجھے بتائیے کہ ہم نے اپنے کورس لسان القرآن کی ابتدا کس چیز سے کی تھی؟ سب سے پہلے ہم نے کورس میں کیا پڑھا تھا؟ حروف پڑھے تھے ہم نے۔ کون سے حروف تھے یہ؟ الف، با، تا، ٹھیک ہے، یعنی حروف تھے، ہم نے حروف سے سٹارٹ کیا تھا۔ ایکسیلنٹ۔ حروف کے بعد پھر ہم نے کیا کیا آگے؟ ہم نے اس کے بعد اسم کی 4 اقسام اسم کی 4 اقسام پڑھی، ٹھیک ہے۔ کیا تھیں وہ 4 اقسام؟ جنس، عدد، وسعت، اعراب۔ جنس، عدد، وسعت، اعراب، ماشاءاللہ۔ اچھا، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جنس، عدد، وسعت اور اعراب میں آپ کو سب سے مزہ کس چیز کو پڑھنے میں آیا؟ جنس، عدد میں یا وسعت میں یا اعراب میں؟
عدد. عدد آپ کو اچھا لگا. اچھا تو اچھا لگا عدد. تو میں اگر آپ سے پوچھوں کہ کتاب جو ہے یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد. واحد ہے. اچھا عدد کے اعتبار سے اسم عربی زبان میں کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ 3 کی طرح. 3 طرح کا. ایک واحد, واحد, دوسرا مثنیٰ. مثنیٰ, ایکسیلنٹ, اور تیسرا جمع. ٹھیک ہے. اچھا کتاب واحد ہے تو اس کا مثنیٰ کیا ہوگا؟ کتابانی. کتابانی. اور اس کے علاوہ بھی کتابانی کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے اس کا مثنیٰ؟ کتابینی. کتابینی. ایکسیلنٹ. کتابانی, کتابینی یہ 2 مثنیٰ ہے. اور کتاب کی جمع کیا ہے؟ کتب. کتب. ایکسیلنٹ. تو کتاب واحد, کتابانی اور کتابینی مثنیٰ, اور کتب اس کی جمع. ایکسیلنٹ. اچھا جب ہم نے اسم پڑھ لیا تو اس کے بعد ہم نے جملہ بنایا تھا. جی. ٹھیک جملہ ہے, اسمیہ. جملہ اسمیہ بنایا تھا. اچھا جملہ اسمیہ کس سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ اس کے پارٹس بتا سکتے ہو آپ مجھے؟ مبتدا اور خبر. جملہ اسمیہ کے 2 پارٹس ہوتے ہیں, مبتدا اور خبر. ایکسیلنٹ. اگر آپ سے میں سوال کروں کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ, کیا جواب ہوگا آپ کا؟ معرفہ. معرفہ. اور خبر نکرہ ہوگی یا معرفہ؟ نکرہ. نکرہ. ایکسیلنٹ. اچھا دونوں کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. مرفوع. ایکسیلنٹ. ایکسیلنٹ. ایک چھوٹا سا جملہ جی. آپ نے عربی میں جملہ اسمیہ بنانا ہے, اور جملہ اردو میں یہ ہوگا کہ حذیفہ ایک طالب علم ہے. اس کی عربی کیا ہوگی؟ حذیفۃ طالب. حذیفۃ طالب. ایکسیلنٹ. اب آپ سے میرا یہ سوال ہے, آپ نے حذیفہ تو بولا ہے, اس پہ ڈبل حرکت نہیں بولی, ایسے ہے نا؟ کیوں نہیں بولی؟ اس لیے کہ وہ غیر منصرف ہے. اس لیے کہ وہ غیر منصرف ہے. تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ 8 سال کا بچہ جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ حذیفہ غیر منصرف ہے, اور طالب جو ہے اس پہ تنوین بول رہا ہے, اور تنوین بولنا اس کا بتا رہا ہے کہ یہ غیر منصرف اسم نہیں ہے. ماشاءاللہ. اچھا حذیفہ مجھے اس بات کا بھی جواب دو کہ اگر اس جملے میں زور پیدا کرنا چاہتا ہوں حذیفہ تو طالب میں, جی. تو میں کس طرح زور پیدا کر سکتا ہوں؟ لام تاکید. لام تاکید کے ذریعے سے. اور انا. اچھا انا جب جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے تو کیا تبدیلی لاتا ہے جملے میں؟ وہ اسے منسوب کر دیتا ہے کس کو؟ مبتدا. مبتدا کو. تو یہ جو حذیفہ تو طالب ہے, اگر اس کے شروع میں انا لگا دوں, جی. ٹھیک ہے, تو جملہ کیا بنے گا؟ انا حذیفۃ طالب. ایکسیلنٹ. ایکسیلنٹ. اور اگر اس میں ڈبل زور پیدا کرنا چاہوں تو کیا کروں گا؟ لام تاکید. لام تاکید. تو جملہ کیا بنے گا؟ انا حذیفۃ لا طالب. ایکسیلنٹ. ایکسیلنٹ. اور اگر مزید زور ڈالنا ہو تو کیا کروں گا؟ قسم کھائیں گے. قسم کھائیں گے. تو پھر جملہ کیا بن جائے گا؟ واللہ انا حذیفۃ لا طالب. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اچھا اس کے بعد ہم نے فعل شروع کیا تھا. جی. اچھا فعل کے اعتبار سے عربی میں کتنی قسمیں ہیں؟ 2. کون کون سی؟ ماضی اور مضارع. ماضی اور مضارع. ماشاءاللہ. اچھا آپ کو ماضی گردان آتی ہے؟ جی. پکی پوری؟ پکی. چلو سناتے ہیں ہم اپنے ویورز کو. اور ناظرین آپ جانتے ہیں کہ یہ گردان وہ چیز ہے جس سے بڑے بڑے بھاگتے ہیں, اور دیکھتے ہیں حذیفہ گردان کر پاتا ہے یا نہیں. تو حذیفہ آپ نے کیمرے کی طرف دیکھنا ہے, اور پہلا فعل ہم نے کون سا پڑھا تھا؟ اگر آپ کو یاد ہو تو اسی کی گردان آپ نے سنا دی. ذہبہ. ذہبہ. ماشاءاللہ جی. لیں جی ذہبہ کی گردان سنیے. ذہبہ ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا ذہبنا ذہبتا ذہبتما ذہبتم ذہبتی ذہبتما ذہبتنا ذہبتو ذہبنا. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اچھا جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ جو جملہ فعل سے شروع ہو. ماشاءاللہ. جملہ فعلیہ کتنے پارٹس ہوتے ہیں؟ جملہ فعلیہ 2. کون کون سے؟ فعل اور فاعل. فعل اور فاعل. ایکسیلنٹ. جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے, اور اس کے 2 پارٹس ہوتے ہیں, فعل اور فاعل. اچھا فاعل اعراب کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. مرفوع ہوتا ہے. ایکسیلنٹ. آپ نے ذہبہ فعل استعمال کرتے ہوئے حذیفہ کو فاعل استعمال کرتے ہوئے ایک جملہ بنانا ہے, تو جملہ کیا بنے گا؟ ذہبہ حذیفۃ. ذہبہ حذیفۃ. ناظرین آپ نے دیکھا ہے کہ پہلا جملہ فعلیہ الحمدللہ 8 سال کا بچہ اگر لسان القرآن بیسک کورس کرنے کے بعد بنا رہا ہے تو میں کچھ نہیں کہوں گا, آپ عقل مند ہیں, سب جان گئے ہیں, صرف بہانے ہیں آپ لوگوں کے
کہ عربی مشکل ہے، عربی بہت آسان ہے، اور کردان ایک اور سنتے ہیں حذیفہ سے مضارع کی بھی، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کردان آسان ہے یا مشکل ہے. جی حذیفہ، ذہبہ کا مضارع کیا بنے گا؟ یذہبو. یذہبو. ایکسیلنٹ. یذہبو کی کردان بیٹا؟ یذہبو، یذہبانی، یذہبونا، تذہبو، تذہبانی، یذہبنا، تذہبو، تذہبانی، تذہبونا، تذہبینا، تذہبانی، تذہبنا، اذہبو، نذہب. ماشاء اللہ. ابواب پڑھے تھے آپ نے؟ اب جی پڑھے تھے ابواب؟ کتنے باب پڑھے تھے آپ نے؟ 6. 6 باب پڑھے تھے. ناظرین میرا خیال ہے اس عمر کے بچے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ فاعل پہچان لیتا ہے الحمدللہ، مفعول پہچان لے گا، یہ مرکب جاری بھی پہچان لیتا ہے، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب اشاری، جملہ اسمیہ میں زور، یہ ساری چیزیں الحمدللہ پہچان لیتا ہے. اور آپ کو مزے کی بات بتاتا چلوں کہ جب بھی میں نے کلاس کو کوئی رول پڑھایا اور رول ختم کیا اور جب اسے ریوائز کروایا تو سب سے پہلے ہاتھ ماشاءاللہ حذیفہ کا کھڑا ہوتا تھا اور یہ بتا دیا کرتا تھا کہ جی یہ ٹاپک ہے، اور مجھے پھر کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. میری دعا ہے اس بچے کے لیے خاص طور پہ کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کام میں قبول فرمائے. اور عربی ہمارا مقصد سکھانے کا صرف اور صرف قرآن مجید کو سمجھنا ہے، ذہن میں رکھیے گا. ہمارا مقصد عربی بول چال نہیں ہے، نہ ہی کوئی دوسرا روزگار کے سلسلے میں باہر جانا مقصد ہے. ہمارا مقصد صرف قرآن مجید کو سمجھنا ہے، اور اسی مقصد کو ہم لے کے چل رہے ہیں. اور میری دعا ہے اس بچے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کام کے لیے قبول فرمائے اور اسے مجھ سے بھی زیادہ اچھا ٹیچر بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آپ بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں حذیفہ کو یاد رکھیے گا، اور اس کے لیے بہت ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ عرصے بعد اسے اسٹیج پہ کھڑا کرے اور یہ لسان القرآن کورس جو ہے وہ کروا رہا ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ.